اور تشفی بخش جواب کے بعد وہ مطمئن ہوتے تھے، سکون کا سانس لیتے تھے۔ ہمارے شہر کی پہلی عظیم شخصیت یعنی حضرت مولانا صوفی ظفر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا تھا، اور وہ زبردست عالم تھے اور علم کے مطابق ان کا عمل تھا۔ گویا کہ انہوں نے شریعت کے سائے میں زندگی گزاری تھی، قرآن اور حدیث کی روشنی سے اپنی زندگی کو آراستہ کیا تھا، اور سنت رسول کے آئینے میں اپنی زندگی کو سجا لیا تھا، اور اسوہ رسول کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھال لیا تھا۔ تقریباً نصف صدی سے زائد عرصے تک انہوں نے مسلمانان جونپور کی رہنمائی کی، قیادت کی، اور گویا وہ ایک بےتاج بادشاہ تھے۔ اور جب ان کی وفات ہوئی تو عقیدت مندوں کا ایک مجمع کثیر نظر آیا، گویا انسانوں کے ٹھاٹے مارتا ہوا ایک سمندر تھا، اور جنازے کے اندر کثیر تعداد میں لوگ شامل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اسی طریقے سے دوسری عظیم شخصیت حضرت مولانا حسنین احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی زبردست عالم تھے، باعمل تھے، با اخلاق تھے، اور وہ جو ہیں بہت ہی بلند اخلاق کے حامل تھے، اور جو بھی ان سے ملاقات کرتا تھا وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا تھا، اور ہر ایک یہی سمجھتا تھا کہ حضرت مولانا کی نظر کرم ہماری طرف زیادہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، یعنی سب سے کامل ایمان اس کا ہوتا ہے جس کا اخلاق بلند ہو۔ تو حضرت مولانا حسنین احمد صاحب یہ بھی عظیم شخصیت تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ چونکہ آج کا یہ پروگرام ان دو عظیم شخصیت کی طرف منسوب تھا، اس لیے چند کلمات ان کے شان میں کہنا مناسب سمجھا، اور میں اب تقریر کے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ یہ جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ بیان کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اعتبار سے عظیم شخصیت بنایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت بھی تھے اور خوب سیرت بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی بہت بلند تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بھی بہت ہی اچھی تھی۔ دنیا کے اندر سیرت اور صورت کے اعتبار سے چار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، چار طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن کی صورت تو اچھی ہوتی ہے لیکن سیرت اور عادت بگڑی ہوئی ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پر ابو لہب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اور اس کا نام عبد العزیٰ تھا، اور اس کی کنیت ابو لہب تھی۔ ابو لہب کو اس لیے ابو لہب کہتے تھے کہ لہب کے معنی آتے ہیں آگ کا شعلہ، یعنی اس کا چہرہ آگ کی طرح روشن تھا۔ گویا اس کی یہ کنیت اس کی خوبصورتی کو بتلاتی تھی، اس کی تعریف تھی اس کی۔ لیکن جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں حد سے بڑھ گیا، اور ایک موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ کر قریش کے قبیلوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، اور آخرت کے عذاب سے ڈرایا،